أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان عبده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگ نوجوان ساتھی اور عزیزان نبات، حضرت محترم بے پناہ لا تعداد کروڑ درود و سلام کا تحفہ امام الانبیاء مدینے کے تاجدار آقا نامدار حبیب کبریا مختار کل خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کرتا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم اس آیات مقدسہ نو صحیح سی بیان کرن سانو سارے انو اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات محترم، اج دے جمعۃ المبارک کا موضوع، اج دے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے غار ثور. سیدنا صدیق اکبر پاک دے شان دے حوالے دے نال، کیونکہ جماعت ثانی شریف آپ دی 22 تاریخ نو اس مہینے دی 22 تاریخ دے اندر یوم صدیق اکبر پاک دے حوالے نال سیدنا صدیق اکبر پاک کا وصال مبارک ہے، اور اس پورے مہینے دے جتنے جمعے نے وہ دے اندر صرف شان صدیق اکبر، اور پچھلا جمعہ مبارک موضوع سی صداقت صدیق اکبر، اور آج غار ثور کا ذکر موضوع یار غار. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح فرمایا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. فرمانے والا کون تھا؟ محبوب کائنات امام الانبیاء. فرما کس کو رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے. اللہ ساڈے نال ہے. تو حضرات محترم، تاجدار صداقت دیاں بڑیاں شانوں نے. حدیث مبارکہ دے اندر روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت پل صراط سے گزرنے کے لیے تیار ہوگی کہ اب فرشتوں کا آرڈر ہو، اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں کہ گزرو، فرمایا پل صراط سے بھی وہ بندہ گزرے گا جس کو ٹکٹ صدیق اکبر عطا فرمایا. جنت یہ گلاں دے بہت اگے، فرمایا پل صراط سے گزرنا بھی میرے صدیق کی اجازت سے. اور قربان جائیے شان صدیق اکبر، آؤ مولا علی پاک کی زبان مبارک کو سننے. سارے وفادار جان نثار صحابی نبی دی بارگاہ دے وچ نے، لیکن مولا علی پاک نہیں سن. آمینہ دلال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو، فرمایا میدان محشر قیامت دے دن مالک یوم الدین، فرمایا جڑا روز جزا کا دن ہوئے گا، وبالآخرۃ ہم یؤمنون، فرمایا جو آخرت کا دن ہوگا، فرمایا اس دن فیصلے ہوں گے، اور جن کو جو جنتی ہوں گے اور جن کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ میرا علی دے گا. یہ حضور فرما رہے ہیں. سارے صحابہ سن رہے ہیں. صدیق اکبر پاک جلدی اٹھے، مولا علی کے دروازے سے پہنچے. علی پاک نے دروازے کو دستک دیتی، مولا علی پاک نے دروازہ کھولیا. صدیق اکبر پاک نے فرمایا علی مبارک ہوئے. مولا کائنات نے پوچھا اے صدیق پاک قاضی مبارک،
فرمایا میں حضور دی بارگاہ دے وچوں آیا آمینہ دے لال کائنات جانے جہان فرمایا میں انہاں دی زبان مبارک وچوں سنے آئے حضور نے فرمایا کہ جو جنتی ہوگا اور جو جنت میں جائے گا فرمایا اس کو جنت میں جانے کے لیے جو جنتی کی ٹکٹ عطا ہوگی فرمایا میرا علی دے گا اللہ اکبر صدیق پاک نے ایک گل سنائی مولا علی نو تے سنا کے پورن لگے تے گل اس تو بڑی جڑی ہو گئی سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم سرکار فرماتے نے فرمایا صدیق میں نو حضور دی گل تے سنا چلے آئے ہن میں علی دا فیصلہ بھی سن کے جا میں انت توجہ نال سنیا کہ پوری زندگی علی 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 کرن والے ہو مولا علی دا فیصلہ بھی دل دی تسبیح تے لکھ لو مولا علی سرکار نے کی فرمایا جناب مولا علی مشکل کشا حسنین دے بابا جان آپ سرکار فرماندے نے فرمایا صدیق کے نبی دا فرمان ہے فرمایا میدان محشر قیامت دے دے اللہ کریم جنہاں نو جنت دا آرڈر فرمائے گا فرمایا کہ نبی دا فرمان ہے جنت دے اندر وہی جائے گا جنوں میرا علی ٹکٹاں دے گا صدیق میں علی دی گل بھی سن کے جا علی قیامت دی آئے جنت دی ٹکٹاں اس بندے نو دے گا جس بندے دے دل دے اندر صدیق تساں یاراں دیاں محبتاں ہون گے سبحان اللہ مولا علی نے واضح فرمایا جی دے دل دے اندر صدیق عمر عثمان دی محبت ہوئے گی علی انہوں جنت دی ٹکٹ عطا فرمائے گا میں کیا سنیا تینوں مبارک ہوئے کیونکہ تیرے دل دے اندر علی دی محبت ہے علی دے بچیاں دی محبت ہے علی دے گھرانے دی محبت ہے صدیق دی محبت بھی تیرے دل وچ ہے عمر پاک دی محبت بھی تیرے دل وچ ہے جناب عثمان غنی ذوالنورین سرکار دی محبت بھی تیرے دل دے وچ ہے اگر علی نو یہ سمجھدے ہاں مولا علی دے غلاماں نو بھی مندے ہاں اساں ہر ولی نو بھی مندے ہاں نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر توجہ کرے اے مسلمانوں قربان جائیے اللہ فرما رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار پوچھن والے نے پوچھا کہ غار ہرا دا مقام زیادہ ہے یا غار ثور دا مقام زیادہ ہے لیکن میں جواب دینا ہوں میں کہ غار ہرا دا مقام اس واسطے ہے کیونکہ او دے اندر قرآن دا افتتاح ہویا او دے اندر قرآن دی پہلی سورت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق لیکن غار ہرا دا ذکر قرآن وچ نہیں آیا اس وقت غار ثور افضل ہے غار ثور دا ذکر قرآن وچ آیا رب کعبہ دا قرآن ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آپ مسلمان توجہ کریں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے ولی جنہوں قرآن دے اندر اصحاب کاف دے نام تو ذکر کیتا گیا جدو اصحاب کاف غار دے اندر کہنے قرآن میں اگر 5 سن تے 6واں کتا ہے اگر 6 سن تے 7واں کتا ہے فرمایا کہ 7 سن تے 8واں کتا ہے لیکن کنفرم کوئی نہیں تعداد دے اندر شک ہے تعداد دے اندر شک ہے قرآن دے اندر 3 لفظ موجود نے لیکن صدیق تیری عظمت پہ قربان چاہیے اللہ نے ضمیرہ دے اندر بھی لفظہ دے اندر بھی عبارت دے اندر بھی رب کعبہ نے واضح فرمایا اس سے زیادہ نہیں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما سبحان اللہ 2 سن سبحان اللہ ایک میرا یار ہے فرمایا ایک میرے یار دا یار ہے سنیا تیرا کلیجہ ٹھر جائے اگلی گل سماعت کر سیدنا صدیق اکبر پاک دی شان
سفر فرما کے غار سور جدو آئے پہاڑی علاقہ پہاڑی راستہ چلن سواریاں دے جان دا راہ کھوئی اللہ اکبر آمینہ دے لال کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق سواریاں اتے نہیں جا سکدیاں ہن کی کریے آپ مسلمانہ توجہ کرے ہن ذرا ایک گل فقیر دی گل دے دی تقدیر دے لے کے لے جائی سبحان اللہ اللہ اکبر سواریاں تو اتر گئے سواریاں تو اتر گئے حضور چڑھن لگے سیدنا صدیق اکبر پاک نے درخواست کی تھی سونے ایک عرض کرو جو مان لو میرے نبی نے فرمایا بول صدیق باقی ان کو دل کرتا ہے میرے موڈے دے آ جائے سبحان اللہ اللہ اکبر صدیق اکبر پاک نے آنکھیں اس انداز سے حضور نے انکار نبی سوال سبحان اللہ ہجرت تو 8 سال بعد کتنے جی جب مکہ فتح ہو گیا نا مکمل مسلمانوں نے قبضے جا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے فرما کے مکے دے کتا وال حضور جبری دا اشارہ کرتے سن بہت ڈہ پیندے سن ایک بوتن چھت دے نال ہیبل نامی بوتن بنیا بالکل چھت دے قریب میرے نبی نے فرمایا علی جی سنیا فرمایا آ میرے کاندھے تے چڑھ اور خود توڑ علی پاک کہنے لگے سنیا یہ جو نہیں میرے کاندھے تے چڑھو آل تشریف مذہب کی کتاب حملہ حیدری اس کتاب کا نام اور دے وچ لکھیا جدو آمینہ دے لال نے ایک اپنا قدم مبارک علی پاک دے موڈے تے رکھیا نا علی پاک بول پیا کیا سنیا میرے کو نبوت کا وزن نہیں چکیا گیا حملہ حیدری کتاب میں مسئلہ کیا ہے تشہید نہ لکھیا علی نے جو آنکھیں ہے میرے نبی نے فرمایا علی پھر ایک اور پھر میرے موڈے سبحان اللہ قربان جاواں ایک او مقام ہے ایک اے مقام ہے کتنے میں تھوڑا جہا وزن چوک کے کتے کرنا سی بہت ٹوٹنا فوراً تھلے تے کتنے 5.5 تو 5.5 کلومیٹر سفر ہن بندا ہے چڑھ دے نوجوان بھی تگڑا چڑھے نا میری عمر دا وہ بھی جناب علی 2 بوتلاں پانیاں دی رگڑ جاندا ہے اونچائی تے لیکن صدیق دی عظمت و سلام ہے نبی نو بھی موڈے تے چکیا تے جا نہیں رہے سبحان اللہ ہن تے سیڑھیاں بھی بن گئیاں نے ڈاکٹر صاحب ہن تے راہ بھی بن گئے نے پہلے تے راہ بھی کوئی نہ انج پتھر سیدھے چجیلے لیکن صدیق نبوت دے بادشاہ امام الانبیاء نو موڈے تے چک کے جا رہے ہیں سبحان اللہ اکبر توجہ کری مسلمان نے سیدنا صدیق اکبر پاک نے گزارش کی تھی آمینہ دے لال نے انکار نہیں فرمایا اور ذرا توجہ کری میری گل نو اپنے دل دے اندر بٹھاندا جائے میں دسنا چاہنا وا کہ تاجدار صداقت دا مقام کی ہے دنیا والے پھونک دے ہیں کسے تے پھونکن والا نہیں تکنا کسے عالم کولو صدیق دی شان نہیں پوچھنی کسے مفتی یا مولوی کولو صدیق دی شان نہیں پوچھنی کسے پک پک کرنے والے کولو صدیق اکبر دی شان نہیں پوچھنی جے صدیق دی شان پوچھنی ہے یا رحمان کولو پوچھو یا قرآن کولو آمینہ دے لال نو موٹے دے اٹھایا صدیق اکبر پاک غار سور وال چڑھتے جا رہے ہیں اللہ سارے کو لے جاوے اللہ اکبر جدو غار سور دی اونچائی دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا اج دا منظر ہے تے 1400 سال پہلے سرکار دی حالت کی ہوئی جدو صدیق نبی نو اپنے موڈے تے چوکی اتے لے گئے ہون گے جدو یہ منظر ویکھیا جناب جبرائیل امین نے آکھیا یا الہ العالمین گزارش کرنا چاہتا ہوں رب کعبہ نے فرمایا جبرائیل بول آکھیا یا الہ العالمین اج صدیق اکبر ساریاں پہاڑاں تے رونقاں لٹ لیا وے میرا دل کردا ہے تھوڑا جہا حصہ میرا بھی شامل ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل کم ہو سکتا ہے یا الہ العالمین عادل کر میں نے ان نعمتاں تے رحمتاں لٹنا چاہنا وا اللہ نے فرمایا جبرائیل تو انج کر میرے یار نو صدیق نے اپنے موڈے تے اٹھایا ہے چلو میرے یار دی خدمت نہ صحیح فرمایا تو انج کر میرے یار دے
فرمایا ایک سوراخ باقی ہے صدیق پاک نے اپنی پیڑی مبارک رکھ دیتی سب آیا نبی دی زیارت کرن لئی ڈگ مار دریا لیکن صدیق نے اپنی ایڑی ہٹائی نہیں صدیق اکبر پاک دی حفاظت کرنا محبوب دا اللہ نے اتنا پسند آیا انداز فرمایا صدیق اور میرے یار دا محافظ پکا تو ہی جے تیری ذات تے کوئی بھونکے گا میرا یار تیرے نال جے میرے یار تے کوئی حملہ کرا لگے تو پھر تو ہی محافظ سبحان اللہ آج بھی دو میں مدار کے یار کٹھے سبحان اللہ جو ہے نا دنیا کے اندر بھی لوگ جھلے ہو گئے ہیں ایویں مطلب دیواروں کو ٹکرا مارن والی گلاں نے کیوں جی اور جس سواری تے حسین سوار ہے تے پاویں نہیں سبحان جس سواری تے اے تے بعد دی گلاں نے نا جس سواری تے امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سوار ہوئے یا نہیں دنیا دے لوگ پودے تے پیر چومن اور کنفرم بھی نہیں ہے کہ امام پاک سوار ہوئے نے کہ نہیں چلو ہو بھی گئے نسل سمجھ کے پیر چومن اور میں کہ جلیا جس سواری تے حسین سوار ہوئے پیر چومے جس سواری تے حسین دا نانا سوار ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تیری صداقت کو سلام زندہ باد تے صحابہ زندہ باد ہاں جی اور جس سواری تے حسین دا نانا سوار ہوئے کیوں جی اس صدیق اکبر پاک نے نا جی حضور دی سواری جنہاں تے بوٹے تے بیٹھ کے حضور غار ثور چڑھ کے گئے عام غار دے اندر تشریف لے گئے آؤ ہن کہ دوسری گل سنو تواڈے کلیجے نوں ٹھنڈ پے جائے صرف گلاں یہ نہیں ہیں او جیڑی شے حضور نال جڑ گئی ہے جس شے دی نسبت حضور نال ہو گئی ہے زمانے دے وچ ورا اور ورا سبحان اللہ کوئی نہیں اللہ اکبر میرے استاد محترم فرماتے سن تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات سبحان اللہ اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا سب کا مطلب کتا ہے کہ مدینے والے تیرے نال لگ گئے تو لوگ ہاتھ پیر چومتے نے آج تو اپنا نہ بنایا ہوتا تو دنیا کے کتے ہوندے آئے تکیا نہیں جی جڑا غیرہ کو کھاندا ہے تو دے سامنے پوچھ مارتا ہے کوئی کسی کا لنگر کھاوے نا جی پھر سر نہیں چکیا جاتا آج اگر ساڈی حکومت کو سفیر نہیں کٹیا جا رہا سفیر تے انشاءاللہ انہاں دا پیو ہی کٹے گا انشاءاللہ ڈیلی انشاءاللہ کیجئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور توجہ کرو انہیں حدیث پڑھی من سب نبیًا فقتلو انہیں کہا جیڑا میرے نبی دی شان ہے جب پاؤں کیا نا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کہا جیڑا میرے نبی دی شان ہے جب پاؤں کیا نا انہیں کٹ کے رکھ دیں گے استاد محترم فرماتے سن کہ لوگوں ایک وقت آئے گا دودھ پیندا بچہ بھی لبیک کے نعرے تے نچ پائے گا اور قیمتی جملہ استاد محترم دا تاریخی جملہ انہوں نے فرمایا کہ چلیو دونوں بولے اسا زندگی جین واسطے نہیں جیندے اسا زندگی جیندے رسول اللہ دی عزت واسطے سبحان اللہ تے سفیر تے نہ پیو ہی کٹے گا دیکھ کرنا نبی کے گستاخ پاکستان میں نہیں رہ سکتے ہاں ہن تے لکی چھپی تے گل رہی کوئی نہیں ہن تے فنڈ بھی تے ثابت ہوئے پے نے نا اسرائیل کولو بھی لنگر لیا انڈیا کولو بھی لنگر لیا ایویں نہیں کشمیر دیتا ہاں بے شک گل اختلاف ہو جائے لیکن فقیر نے گل حق دی کرنی ہے توجہ ہے ساری زندگی دوسرے نو چور کہندا کہندا آپ کو چور بن گیا اللہ اکبر قربان جائیے آپ مسلمانوں ذرا توجہ کری ہو سکتا ہے میری گلاں نال اختلاف ہو جائے گلاں سیاسی کوئی نہیں تواڈے ایمان بچان واسطے گل کرنا وا لوگ دنیا تے
دستے نے کہ ختم نبوت ایمان دا حصہ یا ایمان دا جزء میں کہنا نہ چلے اے بھی ڈنڈی ہے ختم نبوت نبی دی عزت دا پہلا دینا ایمان دا حصہ یا جزء نہیں ہے مکمل ایمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی بے شک مکمل ایمان ہے جڑا جزء سمجھے ہوتا ایمان بھی ادھا ہے جڑا حصہ سمجھے ہوتے ایمان کے اندر بھی شک سمجھی جڑا کہ میرا ایمان ہی مکمل ہے ختم نبوت دی گل کرنی ہے او کامل مسلمان تے کامل مومن ہے اللہ اکبر قربان جاواں میں عرض بیان کرنا وا نبی دی شان دی عظمت